السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر ہم اس پر صبر کریں تو، اور اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، پھر ہمیں بیماری پہنچتی ہے، پھر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اگر کانٹا بھی ہمیں چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کریم ہمیں ثواب عطا فرماتا اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بیمار بندہ بیماری سے پہلے وہ کچھ نہیں بولتا جو بیمار ہونے کے بعد یا بیمار ہونے کے حالت میں بول دیتا ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں رہتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں، اگر اس پر غور کرے دوستو تو یقین مانے کہ مسلمان کے لیے ہر حال میں شکر ادا ہی کرنا چاہیے۔ کہ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے روایت راوی ہیں، جو میں ابھی حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ کہ اللہ کریم سوچے اگر کوئی مسلمان رنج پہنچ رہی ہے، مصیبت پہنچ رہی ہے، اگر کوئی فکر آ رہی ہے نا، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی رنج، کوئی دکھ ہو رہا ہے نا، صبر کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ جو کچھ بھی ہے سب تیری طرف سے ہے۔ اگر خوشی بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی میسر آ رہی ہے، اگر ہم رنج میں بھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں تو یہی حکم ہی دیا گیا نا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، جب ایمان والوں کو مصیبت لگ جاتی ہے تو پھر ایمان والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار ہم تو بڑی پریشان ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہم تو قربانی بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ مصیبت اور پریشانی ہے، پھر بھی دیکھیے ہمارے 3 بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہو رہا، پھر بھی ہم بہت پریشان رہتے ہیں، دوا میں پوری زندگی گزر رہی۔ نہیں، یہ سب کہنے سے تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہے نا۔ کہنے سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں، لیکن حل ہونے والا نہیں ہے نا۔ تو اب اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں کتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایمان والوں کی صفت ہے یہ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف ہمیں چلا جانا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں تو کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، تو یاد رکھیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی رنج آ جائے، کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، جیسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان، غریب بیچارے مسلمان، وہ بہت پریشان ہیں کہ کیا کریں، کس طرح کمائیں، بال بچوں کی زندگی کس طرح پرورش کریں۔ بس اتنا میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جب اس طرح کی کوئی پریشانی آئے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے۔ خالق کائنات، تو نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس زندگی کا مالک بھی تو ہے اور رزق کا ضامن اور مالک بھی تو ہے۔ اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ حلال رزق عطا فرما۔ اللہ نے چاہا تو اگر آپ صبر کریں گے تو رزق بھی ملے گا، اور اللہ سے ڈریں گے تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ یہ وعدہ دے رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اللہ وہاں سے رزق دے گا۔ شرط کیا ہے؟ بیماری ہو، مصیبت ہو، رنج ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہر وقت بس ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اتنا صبر کیجئے، اتنا صبر کیجئے، اور اگر صبر کا کبھی پیمانہ لبریز ہو جائے، کبھی صبر کی دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو پھر کہیے وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے صبر کرنے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کریں گے اس سے بڑی خوشی اور ہمیں اور آپ کو کیا میسر آئے گی کہ ایک بندے کے ساتھ اس کا رب ہو جائے، اور رب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو ہم بناتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری جو باتیں ہیں وہ آپ تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ اسے شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔